پھر فرض کیجئے کہ آج رات آپ کو اپنی بیگم کے ساتھ کسی شادی میں جانا ہے۔ آپ دونوں بینک جاتے ہیں اور بیگم کے پہننے کے لیے ساری جیولری نکلوا کر گھر لے آتے ہیں۔ راستے بھر میں آپ کسی چور راہزن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہی حال شادی میں جاتے اور آتے وقت رہتا ہے، مگر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دونوں اطمینان اور بے فکری سے سو جاتے ہیں۔ صبح اٹھنے پر پتہ چلتا ہے کہ چور رات میں آئے اور خاموشی سے آپ کے گھر سے سارا زیور چرا کر لے گئے ہیں۔ آپ تھانے کے چکر لگاتے ہیں، پولیس کی منت کرتے ہیں کہ آپ کا کل سرمایہ لٹ چکا ہے، مگر بے سود۔ فرض کیجئے آپ ایک نوجوان بچے کے باپ ہیں جس سے آپ کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ وہ روز کالج جاتا ہے، محنت سے پڑھتا ہے، آپ خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ ایک روز آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کالج سے واپسی پر اسے ایک بس نے ٹکر مار دی۔ آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ آپ دیوانہ وار دفتر سے ہسپتال بھاگتے ہیں۔ پھٹی آنکھوں سے اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں جو آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھی بلک بلک کر رو رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر آپ کو آ کر بتاتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں کہ میرے بچے کو بچا لیجیے۔ فرض کیجئے کہ چند دن سے آپ کی طبیعت کچھ خراب ہے، مگر ایسی نہیں کہ چھٹی لے کر گھر بیٹھ جائیں، مگر آپ مکمل نارمل بھی نہیں۔ آپ اپنے مسائل لے کر فیملی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ وہ کچھ دوائیں دیتا ہے، کچھ ٹیسٹ لکھتا ہے۔ آپ دوائیں کھاتے ہیں، فائدہ ہو جاتا ہے، مگر احتیاطاً آپ ٹیسٹ بھی کرا لیتے ہیں۔ ٹیسٹ کی رپورٹ آنے پر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کینسر کا جان لیوا مرض لاحق ہے۔ آپ کے گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ پھر علاج شروع ہوتا ہے۔ لاکھوں روپے برباد کر کے اور بے پناہ تکلیف اٹھا کر بھی آپ ہسپتال کے بستر پر پڑے موت کی آہٹ سننے پر مجبور ہیں۔ آپ کے بچے تڑپ رہے ہیں، بیوی کے چہرے پر تاریکی چھائی ہوئی ہے، آپ کی دنیا بھی اندھیر ہو چکی ہے۔ اطمینان رکھیے، ہم صرف فرض کر رہے ہیں، ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ نے جیولری بحفاظت بینک لاکر میں رکھوا دی۔ آپ کا بچہ روز پڑھنے جاتا ہے اور خیر سے آ جاتا ہے۔ آپ کی طبیعت گرچہ ناساز ہوئی، مگر معمولی سا مسئلہ تھا جو دوا سے حل ہو گیا۔ اس دنیا میں اس جیسی ہزار چیزیں فرض کی جا سکتی ہیں، مگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو کسی کی منت نہیں کرنی پڑتی، کسی کے آگے گڑ گڑانا نہیں پڑتا، آپ کی بیوی بلک بلک کر نہیں روتی، آپ کے بچے تڑپتے نہیں، آپ کا مال محفوظ ہے، عزت کو بٹا نہیں لگا، جان عافیت میں ہے۔ چلیے 2 لمحے کے لیے ایک دفعہ پھر فرض کر لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ آپ کا مال لٹ گیا ہے، آپ کی جوان بیٹی کی آبرو پر حرف آ گیا ہے، آپ کا بچہ آپریشن تھیٹر میں ہے، آپ خود ہسپتال میں پڑے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کرب کے ان لمحوں کا تصور کیجئے۔ سوچئے کہ آپ کو کہاں کہاں بھاگنا اور کن کن لوگوں کے آگے گڑ گڑانا پڑ رہا ہے، اور پھر اس ہستی کا تصور کیجئے جو عافیت کا قلعہ بن کر آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا، مگر آپ اس کے قدموں پر احسان مندی کے جذبے سے گر جائیے کہ اس نے آپ کے مال کو بچا لیا۔ وہ اپنے احسانوں پر اپنی تعریف نہیں سننا چاہتا، مگر آپ بہتی ہوئی آنکھوں اور لرزتے ہوئے ہونٹوں سے اس کی تعریف کیجئے کہ آپ کی اولاد محفوظ ہے۔ وہ آپ کے ہر گناہ کو دیکھ کر بھی انجان بن رہا ہے اور عافیت، نعمت اور زندگی نہیں چھین رہا۔ آپ بھی عزم کر لیں کہ اب کبھی اس کو ناراض نہیں کریں گے۔ ابھی وقت ہے، جس نے دوسروں کے سامنے جھکنے نہیں دیا اس کے سامنے جھک جائیں، جس نے دوسروں کے سامنے تڑپنے سے بچا لیا اس کے سامنے رو لیں، جس نے دوسرے کا احسان اٹھانے سے بچا لیا اس کی بندگی اختیار کر لیں۔ شام کا پیغام۔ یہ سردیوں کی ایک ٹھٹھرتی ہوئی شام تھی۔ میں مغرب کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلا تو سرد ہوا کے جھونکوں نے میرا استقبال کیا۔ میں نے سر اٹھایا۔ آسمان پر ایک ایسا منظر تھا جس کے حسن نے مجھے مسحور کر کے رکھ دیا۔ سردیوں کی اس گلابی شام میں آسمان کے مغربی افق پر گویا شعلے بھڑک رہے تھے۔ سورج تو ڈوب چکا تھا، مگر اپنے پیچھے شفق کی وہ لالی چھوڑ گیا جس نے نیلے آسمان کو دلہن کے سرخ لباس کی طرح سجا دیا تھا۔
سرد ہوا میں انگاروں کی طرح دہکتے آسمان کا یہ منظر اتنا حسین تھا کہ پوری کائنات اس کے مشاہدے میں مصروف تھی۔ پرندے اس آسمانی دلہن کی بارات کا دیدار کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ فضا میں بکھرے بادلوں کو کوئی جلدی نہ تھی، وہ اپنی جگہ ٹھہر کر اس حسین منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بلند قامت درخت بھی بادلوں کی دیکھا دیکھی حسن فطرت کے اس نظارے سے محظوظ ہونے لگے۔ حد تو یہ ہے کہ شب کی سیاہی بھی اس منظر کو دیکھنے نکل آئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ فطرت کی ہر شے اس بے حد حسین منظر کو دیکھ کر خالق کائنات کی حمد و تسبیح کرنے لگی ہے، مگر جس ہستی کو زمین کا بادشاہ بنایا گیا تھا وہ بالکل بے پرواہ اپنے دھندوں میں لگا تھا۔ شاپنگ سینٹر سے نکلتے، گاڑیوں میں بیٹھتے، سڑکوں پر چلتے یہ لوگ سب سے بڑھ کر اس کے اہل تھے کہ یہ منظر دیکھتے اور خدا کی حمد اور تعریف کے نغمے گاتے۔ مگر یہ انسان، اس کے پاس ہر چیز کا وقت ہے، خدا کی ثنائی کو دیکھ کر اس کی ثنا اور تعریف کا وقت نہیں ہے۔ وہ جو اپنی ذات میں محمود ہے، اس سے بالکل بے نیاز ہے کہ اس کی حمد کی جائے۔ وہ تو اس جیسے نہ جانے کتنے جلوے صبح و شام ویرانوں میں بکھیرتا رہتا ہے۔ جبرائیل اور اسرافیل جس کی حمد کرتے ہوں، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ جن و انس میں سے کون اس کی شکر گزاری کرتا ہے اور کون نہیں۔ افق پر سیاہی بڑھتی جا رہی تھی اور شام کی سرخی گزرتی عمر کی طرح تیزی سے ڈھل رہی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ یہ ڈوبتی شام ایک پیغام دے رہی ہے، وقت کم ہے، خدا کی حمد کر کے اس شام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر لو۔ خدا کی بادشاہی قائم ہونے کو ہے، جنت دلہن کی طرح سجائی جا رہی ہے، اس کی ہر شام اس شام سے زیادہ حسین اور دل نشین ہوگی، اسے مانگ لو۔ خدا اپنی حمد کے ساتھ کی گئی دعا رد نہیں کرتا، اس سے فردوس کی ابدی بادشاہی مانگ لو۔ جو جبرائیل اور اسرافیل کو نہیں مل سکتا وہ مانگ لو۔ اس شام کا یہ پیغام باقی انسانوں کا مجھ پر قرض تھا جو یہ تحریر لکھ کر میں نے اتار دیا۔ چوہا اور انسان۔ جینیاتی طور پر چوہا ایک ایسا جانور ہے جو انسانوں سے بہت قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان جب انسانی بیماریوں پر تحقیق کرتے ہیں تو بالعموم چوہوں کو تختہ مشق بناتے ہیں۔ ان میں بیماریوں کے جراثیم داخل کیے جاتے ہیں اور پھر مختلف تجرباتی دوائیں اور ویکسین دے کر ان کے نتائج دیکھے جاتے ہیں۔ اگر یہ تجربات کامیاب رہتے ہیں تو پھر انسانوں کو یہ دوائیں دی جاتی ہیں تاکہ حتمی نتائج کی جانچ کی جا سکے۔ شاید یہ اسی جینیاتی مماثلت کا نتیجہ ہے کہ چوہے گھروں میں گھس کر انسانی غذائیں مثلاً روٹی وغیرہ شوق سے کھاتے ہیں اور دیگر کارآمد اشیاء بھی کتر جاتے ہیں۔ اس لیے انسان انہیں سخت ناپسند کرتے ہیں اور ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں۔ آج کل چوہوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک نئی قسم کا ٹریپ استعمال ہو رہا ہے۔ اس میں سے انسانی غذا مثلاً روٹی، چاول وغیرہ کی انتہائی تیز خوشبو اٹھ رہی ہوتی ہے۔ اس کی ایک سائیڈ خالی ہوتی ہے اور دوسری سائیڈ پر ایک انتہائی طاقتور گلو لگا ہوتا ہے۔ رات کے وقت اسے چوہوں کی آمد و رفت کے راستے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اندھیرا ہوتے ہی چوہے خوشبو کے پیچھے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اس پر چڑھ جاتے ہیں، مگر پھر انہیں اس سے اترنا نصیب نہیں ہوتا کیونکہ انتہائی طاقتور گلو ان کے پاؤں جکڑ لیتا ہے۔ عام چوہے دان ایک چوہے کو پکڑ کر غیر مؤثر ہو جاتا ہے، مگر یہ ٹریپ خوراک کی خوشبو کے پیچھے آنے والے مزید چوہوں کا شکار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ٹریپ کی جگہ ختم ہو جائے یا چوہے ختم ہو جائیں یا رات ختم ہو جائے۔ پھر صبح اس قید خانے کو چیختے چلاتے قیدیوں کے ساتھ اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے، جہاں وہ جان سے چلے جاتے ہیں مگر اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتے۔ یہ عجیب سانحہ ہے، یا شاید یہ بھی جینیاتی مماثلت کا اثر ہے
کہ اتنی ہوشیاری سے چوہوں کا شکار کرنے والا انسان خود بھی اکثر ایک چوہا ثابت ہوتا ہے۔ جنس اور پیٹ کے تقاضے، اولاد کی محبت، مال کی حرص، شہرت کا نشہ، اقتدار کی ہوس، معاشرے میں بلند سٹیٹس کی تمنا، وسیع بینک بیلنس، بڑی بڑی جائیدادیں، ترقی کرتے ہوئے کاروبار، چلتے ہوئے کارخانے، نئے ماڈل کی چمکتی دمکتی گاڑیاں، عالیشان گھر، فورن ٹرپس اور نہ جانے کیا کچھ، یہ سب آدمی کے لیے اکثر اوقات چوہے دان ثابت ہوتے ہیں، جنہیں اس کا شکاری ابلیس اس کی راہ میں رکھ دیتا ہے۔ ان کی کشش میں انسان پیغمبروں سے انگلی چھڑا کر دیوانہ وار ان کی طرف بھاگتا ہے۔ قرآن پیچھے سے آوازیں دیتا رہ جاتا ہے کہ یہ تو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ٹھکانہ ہے، مگر کون پلٹ کر دیکھتا ہے۔ انسان خواہشات کی ایک فہرست بناتا ہے اور ان کے پیچھے دوڑ لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو پا لیتا ہے، مگر عین اسی لمحے حالات کا گلو اسے جکڑ لیتا ہے۔ خواہشات کی محدود فہرست ایک لامحدود چکر میں بدل جاتی ہے۔ وہ لاکھ سر پٹخ لے، اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے کہ وہ اس چکر سے نکل جائے۔ اس کے بعد صرف موت اس کا مقدر ہوتی ہے۔ پھر جو بچتا ہے وہ در حقیقت صرف ایک چلتی پھرتی زندہ لاش ہوتی ہے، جس سے اٹھنے والے تعفن کو ہم جیسے لوگ شاید محسوس نہ کر سکیں، مگر خدا کے فرشتے وہاں سے ناک بند کر کے گزرتے ہیں۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ نیکی کے فرشتے تو وہاں سے گزرتے ہی نہیں۔ ہاں، صرف وہ فرشتے گزرتے ہیں جن کا کام ایسے چوہوں کو وقت آنے پر اٹھا کر جہنم کے کوڑے دان میں پھینکنا ہوتا ہے۔ انسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک اس ٹریپ میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پہلا چوہا بھی وہاں مزے کر رہا ہے، اس کے دیکھا دیکھی وہ بھی اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے اس دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بالآخر سب کا ایک ہی انجام ہوتا ہے۔ البتہ جو لوگ خواہشات کی اس جال سے بچ کر نکل جائیں، ان کا استقبال عالم کا پروردگار خود یوں کرے گا: اے نفس مطمئنہ، لوٹ چل اپنے رب کی طرف اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ پھر داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ چوہوں کو پکڑنے والوں، اپنے چوہے دان کو پہچانو۔ تمہارے شکاری ابلیس نے اس دور میں نت نئے چوہے دان بنا لیے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کسی روز تم بھی کسی جال میں جکڑے جاؤ اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اپنے حصے کی روٹی کی تلاش میں پیغمبر سے انگلی مت چھڑاؤ۔ کبھی خدا کی اس کتاب کو بھی پلٹ کر دیکھ لو جس کے لیے دنیا کی کامیابی اتنی ہی غیر اہم ہے جتنی تمہارے لیے آخرت۔ زندگی کی شام ڈھلنے کو ہے، کیوں فانی دنیا کے لیے ابدی آخرت کو کھوتے ہو؟ کیوں عارضی لذتوں کے لیے بے مثل جنت کو کھوتے ہو؟ 2-4 روز اور ہے خوابوں کا سلسلہ، 2-4 روز اور ہے خوابوں کا سلسلہ، پھر ابد تک رہے گا عذابوں کا سلسلہ۔ دایاں ہاتھ۔ ہالینڈ کے سائنسدانوں کی ایک تحقیقی رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والی خواتین کی شرح اموات مختلف وجوہات کی بنا پر دائیں ہاتھ سے کام کرنے والوں کی بنسبت 40% زیادہ ہوتی ہے۔ ان وجوہات میں کینسر، دل کے امراض اور دماغ کو خون کی فراہمی میں رکاوٹ شامل ہے۔ مزید یہ بھی کہ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے افراد جو دنیا کی کل آبادی کا 10% ہیں، ان کی اوسط عمر بھی دائیں ہاتھ سے کام کرنے والوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ یہ رپورٹ پڑھنے والے کو دین کی اس تعلیم کی یاد دلاتی ہے جس کے مطابق ہر مسلمان کے لیے یہ سنت مقرر کی گئی ہے کہ وہ کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے اور اللہ کا نام لے کر کھائے۔
یہی نہیں بلکہ زندگی کے دیگر بہت سے اعمال بھی سیدھے ہاتھ سے کرنا ایک پسندیدہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اگر مقرر کیا ہے تو یقیناً اس کے بہت سے دنیاوی فائدے بھی ہوں گے، جس کی ایک مثال اس رپورٹ میں سامنے آئی ہے۔ لیکن دین کی یہ تعلیم اصل میں انسان کو قیامت کے دن کی پیشی یاد دلانے کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ قیامت کے دن جب نیک لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اعمال کے ساتھ پیش ہوں گے تو ان کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ اس بات کا ایک علامتی اظہار ہوگا کہ انہیں جنت کی ابدی کامیابی کی بشارت دے دی گئی ہے اور جہنم کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا ہے۔ اس دنیا میں انسان کی زندگی کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، وہ یہ کہ جب قیامت کے دن ختم نہ ہونے والی ابدی زندگی کا آغاز ہو تو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے، جسے پا کر وہ یہ جان لے کہ اب اس کی زندگی خوشیوں کی وہ داستان ہوگی جس میں کبھی دکھ، غم، بیماری، موت، بڑھاپا، محرومی اور مایوسی نہیں آئے گی۔ داہنے ہاتھ کا استعمال کچھ اور نہیں، زندگی کے اسی مقصد کی یاد دہانی ہے۔ یہ جنت کے شوق کا اظہار ہے، یہ خدا سے اس کی رحمت کی درخواست ہے۔ بجلی کا بل اور زندگی کا بل۔ گرمیوں کی آمد کے ساتھ ہی ہمارے ہاں بجلی کی فراہمی میں کمی اور بلوں میں ہوش ربا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر لوگ بجلی استعمال کرنے میں بہت احتیاط برتنے لگ جاتے ہیں۔ غیر ضروری لائٹ ہو یا سٹینڈ بائی پر چلنے والے برقی آلات سب بند کر دیے جاتے ہیں۔ زیادہ بجلی کھانے والے اے سی اور استری وغیرہ کے استعمال میں بھی احتیاط کی جاتی ہے۔ اس رویے کی وجہ ظاہر ہے کہ جتنی احتیاط اتنی ہی بل میں کمی ہوتی ہے۔ احتیاط کا یہ رویہ ایک فطری رویہ ہے۔ یہی فطری رویہ انسان کا پوری زندگی کے بارے میں ہو جاتا ہے جب اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ بجلی کے بل کی طرح زندگی کا بل بھی اسے ایک روز دینا ہوگا۔ زندگی سرتاسر اللہ کی عطا ہے۔ اس کا ہر لمحہ اور ہر نعمت اگر کسی نے دی ہے تو وہ رب کریم کی ذات ہے۔ وہ اس بات کا پورا حق رکھتا ہے کہ یہ زندگی، یہ لمحات اور زندگی کی ہر نعمت کا حساب لے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک روز وہ اس زندگی کا حساب بھی لے گا، بالکل ایسے ہی جس طرح بجلی کا محکمہ ہر ماہ بجلی کا بل وصول کر لیا کرتا ہے۔ البتہ بجلی والوں کے برعکس اللہ تعالیٰ کے حساب کا طریقہ بڑی فیاضی اور کرم کا ہے۔ وہ بجلی کی قیمت کی طرح زندگی اور اس کی نعمتوں کی قیمت نہیں لیتے۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ نافرمانی کے کاموں میں ان نعمتوں کو استعمال نہ کیا جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد لوگ ایک محتاط زندگی گزاریں۔ وہ ہر لمحہ اور ہر پیسہ یہ سوچ کر استعمال کریں کہ اس میں رب کی نافرمانی نہ ہو، مگر اکثر لوگ ایسا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بجلی کا بل ہر ماہ آتا ہے اور زندگی کا بل صرف ایک دفعہ موت کے بعد ہی ملے گا۔ خدائی حساب کا یہی وہ پہلو ہے جو انسانوں کو غافل کر دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس غفلت سے نکل آئیں اور زندگی کے بل کی تیاری زندگی ہی میں کر لیں۔ پاکیزگی کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان فضائل میں سے ایک نمایاں فضیلت صفائی اور نظافت کا وہ احساس ہے جو انسانوں کو دوسری مخلوقات سے افضل بناتا ہے۔ یہ احساس انسانوں میں اتنا زیادہ ہے کہ جب ایک سروے میں دور جدید کی سب سے اہم ایجاد کے بارے میں پوچھا گیا تو اکثریت نے واش روم سے گندگی کے خودکار اخراج کے فلش سسٹم کو دور جدید کی سب سے مفید ایجاد قرار دیا۔ تاہم صفائی اور پاکیزگی کے بارے میں آخری درجے میں حساس انسان کا یہ عجیب المیہ ہے کہ وہ جس چیز کو استعمال کرتا ہے اسے گندا کر دیتا ہے۔ گھر اور برتن سے لے کر
ہوا اور خوراک تک جو چیز ہمارے استعمال میں آتی ہے آخرکار گندی ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے جسم سے جو چیز بھی نکلتی ہے وہ گندگی، بدبو اور ناپاکی کا کوئی نہ کوئی پہلو لیے ہوئے ہوتی ہے۔ یہ اس انسان کا معاملہ ہے جو کرۂ زمین پر حیات کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ شکل ہے، جو شعور اور ارادہ، علم و آگہی، ذوق جمال اور احساس نظافت رکھتا ہے۔ مگر ایک ایسی ہستی بھی ہے جو اپنی ذات میں بھی پاک ہے اور جس چیز کو استعمال کرتی ہے اسے بھی پاکیزہ کر دیتی ہے۔ یہ اللہ پروردگار کی ہستی ہے۔ ایک بدترین انسان بھی اگر خود کو اس پاک ہستی کے استعمال کے لیے وقف کر دے تو یہ پاکیزہ ہستی اس ناپاک انسان کی ایک ایک بری عادت کو چھڑا کر اسے پاکیزہ انسان بنا دیتی ہے۔ وہ اس کی سیرت، شخصیت، جسم، روح اور اخلاق، غرض ہر چیز کا میل دھو کر اسے صاف شفاف کر دیتی ہے۔ پھر قیامت کے دن اس انسان کو اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے جسم کی ہر حیوانی گندگی کو بھی دور کر کے اسے سراپا نور بنا دے گا۔ چیزوں کو آلودہ کر دینے والے انسان کے پاس پاکیزگی کا یہی ایک راستہ ہے۔ بسم اللہ۔ خدا کی بندگی اور اس کی یاد میں جینا دینی مطالبات کا خلاصہ ہے، مگر اس کا طریقہ دنیا چھوڑنا نہیں بلکہ اس میں رہتے ہوئے رب کو یاد رکھنا ہے۔ اسی پس منظر میں کھانے پینے سے قبل یہ سنت مقرر کی گئی ہے کہ اللہ کا نام لے کر اور سیدھے ہاتھ سے کھایا پیا جائے۔ ایک زمانے تک ہمارے ہاں دستور تھا کہ کھانے کے وقت اہتمام کے ساتھ بچوں کو بسم اللہ پڑھائی جاتی تھی، مگر بدقسمتی سے اکثر گھروں میں اب یہ رواج ختم ہو گیا ہے۔ یہ محض ایک معاشرتی رواج نہ تھا بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ بچے زندگی بھر جب کبھی کچھ کھائیں پئیں تو اللہ کا نام لینا ان کی گھٹی میں پڑ جائے۔ دین نے یہ طریقہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ زندگی کے عظیم ترین حقائق کی یاد دہانی انسانوں کو حاصل ہوتی رہے۔ پانی اور خوراک زندگی کو برقرار رکھنے والی بنیادی نعمتیں ہیں۔ انسان کی ساری سعی اور جہد کا بنیادی مقصد خوراک کا حصول ہے۔ انسان جو کچھ کماتا ہے اس کا پہلا استعمال وہ اسی خوراک کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ گویا کھانے کے وقت اللہ کا نام لینا کوئی سادہ بات نہیں، یہ اپنی ساری سعی اور جہد اور اس سے حاصل ہونے والی تمام نعمتوں کو خدا کے نام کر دینے کا عمل ہے۔ یہ اپنے وجود کی بقا کے لیے خدا کی فراہم کردہ نعمتوں کو اسی کی طرف منسوب کرنے کا عمل ہے، جبکہ سیدھے ہاتھ سے کھانا زبان حال سے یہ دعا کرنا ہے کہ روز قیامت مجھے ان کامیاب لوگوں میں کر دیا جائے جن کو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا اور وہ ہمیشہ خدا کی نعمتوں میں زندہ رہیں گے۔ کھانے کی صرف یہی اہمیت نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں کی یاد دہانی ہے جن میں انسان دن رات جیتا ہے۔ خوراک کو وجود میں لانے کے لیے پوری کائنات کی طاقتیں استعمال ہوتی ہیں، تب ہی کھانے کی وہ چیز وجود میں آتی ہے جسے ہم بہت معمولی چیز سمجھ کر کھا جاتے ہیں۔ سورج اپنی حرارت نہ دے، سمندر اپنا پانی نہ دے، آسمان اپنے بادل نہ دے، دریا اپنی روانی نہ دے اور زمین اپنی زرخیزی نہ دے تو صفائی ہستی سے ہر سبزہ و نباتات اور حیوانات کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کے بعد یہ 6 فٹ کا انسان تڑپ تڑپ کر بھوک اور پیاس سے مر جائے گا اور کوئی نہیں ہوگا جو اس کی بھوک پیاس مٹا سکے، اس کی زندگی بچا سکے۔ خوراک کو عظیم ترین نعمت بنانے والی چیز غذائی تنوع بھی ہے۔ انسان کبھی یکسانیت پسند نہیں کرتے، چنانچہ انسان کے دسترخوان پر اتنے ذائقے، رنگ اور خوشبوئیں جمع کر دی گئی ہیں جس کی مثال کسی اور مخلوق کے لیے نہیں ملتی۔ سبزی، اناج، مرچ مسالے، گوشت اور ڈیری وغیرہ میں ان گنت اقسام کی چیزیں انسان کو میٹھا، کھٹا، ترش، نمکین اور دیگر کئی طرح کے ذائقے کی چیزیں فراہم کرتے ہیں۔ پھر یہ خوراک جسم انسانی میں موجود ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہضم کے ذریعے سے
توانائی میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس کے بعد انسان روزمرہ کے کام کاج کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس کے جسم میں نشو و نما ہوتی ہے اور اس کی قوت اور زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ خوراک جیسی بنیادی نعمت کے لیے کائناتی قوتوں کو حرکت میں لانے والا، خوراک میں ورائٹی اور ذائقہ پیدا کرنے والا، اسے ہاضمے کے خودکار عمل سے گزار کر انسان کو طاقت و توانائی اور زندگی فراہم کرنے والا رب بلا شبہ اس قابل ہے کہ جب کبھی کچھ کھایا پیا جائے اسی کا نام لیا جائے۔ مگر بدقسمتی سے آج کے مسلمانوں کو یہ چھوٹا عمل بھی بہت گراں گزرنے لگا ہے۔ اہم ترین نعمتیں فراہم کرنے والا رب اتنا غیر اہم ہو گیا ہے کہ اس کے نام کے 2 لفظ بھی زبان سے نکالنے یاد نہیں رہتے۔ اس سے زیادہ ہماری بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جلال، جمال اور کمال رب۔ انسان کی معلوم کائنات 2 دنیاؤں کا مجموعہ ہے۔ ایک خدا کی تخلیق کردہ دنیا ہے۔ یہ دنیا زندگی اور اس کی ہر رانائی کا آخری نشان ہے۔ اس دنیا میں بے پناہ حسن ہے، بے حد توازن ہے، رنگ و خوشبو کی دل آویزی ہے، نغمہ و آہنگ کی دلکشی ہے، نور و لطافت کے ان گنت دریچے ہیں، لمس و لذت کے بے شمار جھروکے ہیں، زیست کی حرارت ہے، تاروں کی جگمگاہٹ ہے، جگنوؤں کی روشنی ہے، شفق کی لالی ہے، ہوا کی سرسراہٹ ہے، ساز کی دلکشی ہے، آواز کا سرور ہے۔ غرض حیات مستعار کسی بھی خوبی کا تصور کر لے، اس کا ایک مکمل نمونہ یہاں موجود ہے۔ یہ دنیا خداوند لازوال کے بے انتہا کمال کا ایک ادنا تعارف ہے، مگر یہ کمال جمال کی رنگامیزی سے عبارت ہے۔ دوسری دنیا انسان کی اپنی دنیا ہے۔ اس دنیا پر موت کا راج ہے، یہاں فنا کی حکمرانی ہے، یہاں زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، سیلاب ہیں، طوفان ہیں، بیماریاں ہیں، بڑھاپا ہے، معذوری ہے، محتاجی ہے، غم و الم ہے، مایوسی اور حزن ہے، خوف و ملال ہے، دکھ کی جلن ہے، پچھتاوے کی آگ ہے۔ یہاں بے گناہ قتل ہو جاتے ہیں، معصوم سزا پاتے ہیں، کمزور ظلم کا نشانہ بن جاتے ہیں، ہنرمند بے سہارا اور باصلاحیت بے روزگار رہ جاتے ہیں۔ غرض موت ہر قبا پہنے اور پریشانی ہر ردا اوڑھے اس دھرتی اور اس کے باسیوں کو ہر روز اپنا نشانہ بناتی ہے۔ یہ دنیا گرچہ خدا کی رضا سے نہیں مگر اس کے اذن سے یقیناً ظہور پذیر ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی خدا کے کمال کا ادنا تعارف ہے، مگر یہ کمال اس کے جلال کا عکس لیے ہوئے ہے۔ موت و زندگی کا یہ سلسلہ نہ جانے کب سے شروع ہوا اور کب تک چلے گا کوئی نہیں جانتا، مگر جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ عنقریب انسان کی معلوم یہ 2 دنیائیں ختم ہو جائیں گی، پھر ایک نئی دنیا قائم ہوگی۔ اس دنیا میں خدا ایک دفعہ پھر اپنے جلال و کمال اور اپنے جمال و کمال کی صنائی سے 2 دنیائیں تخلیق کرے گا، مگر یہ 2 دنیائیں اس کے کمال و جمال و جلال کا تعارف نہیں بلکہ اس کا مکمل نمونہ ہوں گی۔ ان میں سے پہلی دنیا جنت کی دنیا ہوگی۔ اس دنیا میں صرف جمال خداوندی کا ظہور ہوگا، مگر ہر جمال کمال کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوگا۔ زندگی ہوگی مگر موت سے بے خوف، جوانی ہوگی مگر بڑھاپے سے بے پرواہ، حسن ہوگا مگر زوال سے نا آشنا، لذت ہوگی مگر ہر بیزاری سے محفوظ، سکون ہوگا مگر ہر اندیشے سے مامون۔ الحمدللہ و سبحان اللہ تعالی جد ربنا۔ دوسری دنیا جہنم کی دنیا ہوگی۔ اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، محرومی، مایوسی، بھوک، پیاس، تڑپ، بے بسی، پچھتاوے، غرض عذاب اور آگ کے اتنے روپ ہوں گے کہ گنے نہ جا سکیں۔ یہ سب بھی کمال درجے میں ہوگا، مگر یہ کمال جلال و غضب کی اس تپش سے عبارت ہوگا
جس سے سرزمین دوزخ کا ذرہ ذرہ سلگ رہا ہوگا۔ سبحان اللہ واللہ اکبر تعالی جدو ربینا۔ پہلی بستی کو دو قسم کے لوگ بسائیں گے، ایک وہ جو اس دنیا میں اپنے مالک سے بے پرواہ ہو کر نہیں جیے، جو حکم سامنے آیا انہوں نے مانا، جہاں غلطی ہوئی معافی مانگ لی، ایمان و اخلاق کے تقاضوں کو چاہے ان کی زندگی نہ بنے مگر مقدور بھر وہ ان کو بجا لاتے رہے۔ دوسرے وہ جو جنت کی اعلیٰ بازی لے گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کو اپنی زندگی بنا لیا، وہ ہر لمحہ اس کی یاد اور محبت میں جیے، زندگی کے ہر سرد و گرم میں اس کے سامنے جھکے رہے، اس کے دین کی نصرت میں سعی و جہد کرتے رہے، عبادت رب میں سرگرم رہے۔ ایک اندیکھا خدا ان کی زندگی بن گیا۔ سو روز قیامت جب خدا دکھائی دیا تو اس نے انہیں ابدی طور پر اپنے قرب سے نواز دیا۔ دوسری بستی کے باسی بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ پہلے وہ جو سرکشی کرتے رہے، ظلم و فساد مچاتے رہے، قتل و رہزنی جن کا شیوا اور فسق و فجور جن کا پیشہ رہا، جن کے سامنے سچ آ گیا مگر جانتے بوجھتے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ انہوں نے حق کو حق کی شکل میں دیکھ لیا مگر کبر اور نخوت نے ان کی گردن میں سریا لگا دیا، ان کے سر نہ جھکے۔ پیشوائی، تعصب، مفاد پرستی جن کے دلوں کی بیماریاں اور حسد اور کبر جن کے سینوں کا روگ تھا، ان کا روگ ان کو لے ڈوبا، اور ڈوبا بھی اس بستی میں جہاں ہر طرف عذاب کی بارش ہو رہی ہے۔ اس بستی کے دوسرے مکین وہ ہیں جن کے دل غفلت کا شکار رہے، دنیا کے مزوں اور لطف نے ان کو اندھا کر دیا، بدکاری اور بدی نے ان کی زندگی کا احاطہ کر لیا، وہ جانور بن کر جیے اور پیٹ اور فرج کے تقاضوں سے اوپر اٹھ کر نہ دیکھ سکے کہ جمال و کمال کی کس دنیا میں وہ بسائے گئے ہیں۔ وہ خدا کی اس تعارف گاہ کو ایک چراغ گاہ سمجھے، معرفت اور عبادت کی خوراک کے بجائے گناہ اور معصیت کا رزق ان کا مقدر بنا۔ انہوں نے معرفت رب کا ایک دفعہ ملنے والا یہ موقع ہمیشہ کے لیے گنوا دیا۔ یہ غافل بھی سرکشوں کے ساتھ جلال الہی کی ناقابل برداشت تپش کا سامنا کریں گے۔ ہم سب ان چار گروہوں میں سے کسی ایک گروہ میں ہیں۔ زیادہ وقت نہ گزرے گا کہ سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کون تھا جو خدا کی آہٹ پر ڈرنے والا تھا، اور کون تھا جو انذار آخرت کی ہر گرج کے بعد بھی غفلت کی نیند سویا رہتا تھا، کون ہے جو سراپا حمد تھا، اور کون تھا جو سرکشی کا پیکر تھا۔ دنیا و آخرت کی بھلائی۔ اس دنیا میں انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے منصوبے سے متعلق دو باتیں ایسی ہیں جن میں قرآن مجید آخری درجے میں واضح ہے، لیکن لوگ ان دو باتوں کو ماننا نہیں چاہتے۔ اسی چیز نے اسلام کے دعوے دار ہر شخص کو ذہنی سکون سے محروم کر رکھا ہے۔ پہلی بات جسے نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ بے سکونی کا شکار ہیں، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے انسان کو آزادی دے کر بھیجا ہے اور اس امتحان میں ڈالا ہے کہ اسے کسی بیرونی دباؤ کے بغیر خود اپنی مرضی سے اس آزادی سے دستبردار ہو کر خدا کی بات ماننی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسانوں کو یہ آزادی ہی نہ دیتے، بلکہ دیگر مخلوقات کی طرح وہ بھی اختیار و آزادی سے محروم ہو کر اطاعت کرتے رہتے۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں ماننا چاہتے۔ وہ دعوت، تلقین، ترغیب و ترہیب اور تربیت کے بجائے نافذ کر کے، ٹھونس کر اور اب تو دھونس اور دھمکی کے ساتھ اپنا فہم دین لوگوں سے منوانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ممکن نہیں، چنانچہ یہ کرنے والے ہمیشہ سکون و اطمینان سے محروم اور مسلسل اضطراب کا شکار رہتے ہیں۔ دوسری حقیقت اس امتحان سے متعلق یہ ہے کہ اس امتحان میں انسان کا نصب العین دنیا کو جنت بنانا نہیں، بلکہ ہر طرح کے حالات میں ایمان و اخلاق کے تقاضوں پر قائم رہ کر خود کو جنت کا حقدار ثابت کرنا ہے۔
یہ دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی، ہاں بہتر ہو سکتی ہے اور اسے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، مگر یہ اصل مسئلہ نہیں۔ اصل مسئلہ یہاں رہ کر ایمان و اخلاق کا بہترین نمونہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی بننے کی کوشش کرنا ہے۔ جس شخص نے ان دو باتوں کو سمجھ لیا وہ دنیا و آخرت کی ہر خیر پا گیا۔ جس نے انہیں نہ سمجھا وہ دنیا و آخرت دونوں میں محروم اور بے سکون رہے گا۔ چند برس۔ یہ ابتدائی دور کا مکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کئی برس ہو چکے ہیں، مگر کفار مان کر نہیں دیتے اور اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں۔ وہ نبوت کے معجزات طلب کرتے ہیں، عذاب کی دھمکی پر کہتے ہیں کہ سچے ہو تو ابھی عذاب لاؤ۔ ایسے میں سورہ شعراء نازل ہوتی ہے۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کتنی ہی اقوام کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ سورت کے اختتام پر ایک عجیب بات کہی گئی۔ فرمایا گیا کہ اگر ہم ان کفار کو چند برس اور سامان دنیا میں عیش کرنے کی مہلت دے دیں، پھر جس عذاب کا وعدہ ہے وہ ان پر آ جائے تو یہ سر و سامان ان کے کس کام آئے گا۔ ان آیات کے نزول کے چند برس بعد جنگ بدر ہوئی۔ تمام سرداران مکہ اور سرکش کفار جنگ بدر میں جہنم رسید ہو گئے۔ اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا۔ جب پکڑ آئی تو ان کی طاقت اور سر و سامانی، لاؤ لشکر، مال و دولت، اولاد اور خدام کچھ کام نہ آئے۔ چند برس میں سب ختم۔ یہ چند برس کی سر و سامانی، عیش و عشرت، ڈھیل اور مہلت ہر انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اسے کوئی پکڑنے والا نہیں، وہ کسی بھی جان، مال، عزت و آبرو پر حملہ کرے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ الزام و بہتان، جھوٹ، بددیانتی، کرپشن سے دنیا میں عزت، دولت اور طاقت کو حاصل کر لے، کچھ فرق نہیں پڑے گا، اس کا ہاتھ کوئی نہیں روکے گا۔ مگر نہیں، یہ دنیا چند برس کا ایک دھوکہ ہے اور کچھ نہیں۔ آج کے ہر کرپٹ، ہر ظالم، ہر دولت مند، ہر طاقتور اور ہر مجرم کو مر جانا ہے۔ 2015 میں نہ صحیح، 2035 میں صحیح۔ سو ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیے اس وقت وہ کیا کریں گے جب چند برس بعد ان کی مہلت عمل سلب ہوگی، جب چند برس بعد ان کا احتساب شروع ہوگا، ان پر عذاب شروع ہوگا۔